خالق کائنات نے جب مشورہ کیا فرشتوں سے پوچھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو رب تعالیٰ تو اس چیز سے باخبر تھا، اور فرشتے رب العزت کا حکم بجا لائے اور اولاد آدم کے تمام اولاد آدم کے بھی نام اس سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے، بلکہ قرآن کے لیے وقت مختص کرے یا حضور علیہ السلام کی احادیث کو مطالعہ کیے بغیر، ریفرنس کے بغیر کبھی بھی نہ بتائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے بیٹھیں۔ یہ جو علم کی کثرت ہے اس کا درجہ عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں قرآنی واقعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کا تعلق قرآن سے مضبوط کر سکیں۔ میرے ساتھ معمول کے مطابق موجود ہیں اسلامک اسکالر صاحبزادہ احمد صابر چغتائی صاحب۔ چغتائی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اور ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے خلافت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور فرشتوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ مکالمہ۔ چغتائی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلافت آدم علی نبی جینا علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے اور قرآن میں یہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ حافظ عبد الرحمن صاحب، یہ بہت خوبصورت کاوش ہے نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنے کی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی ہے، بہتر وہی ہے، خیر اسی میں ہے کہ قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بے شک خلافت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اس مضمون کو قرآن نے بڑے معجزانہ انداز میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھنے کے لیے میں اس کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ وہ واقعہ خلافت آدم علیہ السلام کا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حافظ صاحب، ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ یہاں اپنے محبوب مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ یاد کروا رہا ہے۔ بالکل، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس واقعے سے پہلے آگاہ ہیں، باخبر ہیں، جو یاد کروایا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک، جس طرح خالق کائنات نے جو نبیوں سے میثاق لیا عالم ارواح میں، وہ یاد کروایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریں وہ میثاق جو ہم نے نبیوں سے میثاق لیا۔ آپ چونکہ حافظ قرآن ہے اور قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہے، اصلاح فرما دیا کریں۔ تو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے
معلوم تھی بات، اس کو یاد کروایا بات جا رہا ہے. معلوم تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رسول ہمارے آقا و بے شک، مولا بے صلی شک، اللہ سبحان علیہ اللہ، وآلہ وسلم موجود تھے. اور ان کی آنکھوں کے سامنے سارے واقعات. جی بے شک. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضور کی وجہ سے، حضور کے تصدق سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. سبحان اللہ. رب العزت نے خلافت آدم علیہ السلام کا جب ارادہ فرمایا، آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، خلافت اور نیابت عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو نافذ کرے گا. اے گروہ ملائکہ، اے فرشتو، تمہارا کیا کہنا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ رب العزت نے مشورہ فرمایا آدم علیہ السلام کی خلافت کا جب ارادہ فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر اللہ رب العزت اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ دراصل ہوا کیا؟ خالق کائنات نے جب مشورہ کیا، فرشتوں سے پوچھا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ، اے خالق و مالک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے. ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری ثنا کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. اور اگر تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، تو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں مقرر فرما دے. مگر رب تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک میں زمینوں اور آسمانوں کے علم سے واقف ہوں. بے شک خالق کائنات تو خالق ہے، مالک ہے. تمام کائنات کو اس نے تخلیق فرمایا اور کن کہہ کر بنا دیا. وہ تو دل میں اٹھنے والی اس رمق سے بھی واقف ہے جو ابھی اٹھی نہیں، جو خیال ابھی آنا ہے اس سے بھی واقف ہے. قیامت تک کے انسان جو ابھی پیدا ہونے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا خیال آنا ہے، ان کے دماغ میں کیا خیال آنا ہے، اس سے بھی واقف ہے وہ خالق کائنات. تو رب تعالیٰ تو اس چیز سے باخبر تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پاک رب، اگر تو چاہتا ہے اپنا نائب بنانا، تو اے مالک و مولا، یہ جس کو تو نائب بنانا چاہتا ہے یہ قتل و غارت گری کریں گے، یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، زمین پر فساد برپا کریں گے. تو ایک ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے اپنا نائب جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو زمین پر خون ریزی کرے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا اشیاء کا، چیزوں کا، اور پھر فرشتوں سے کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم بہتر ہیں، ہم افضل ہیں، ہمیں یہ خلافت ملنی چاہیے، ہمیں یہ نیابت ملنی چاہیے، تو پھر قال انبئونی باسماء، تم بتاؤ
تم ان اشیاء کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے پیش کر دی. اللہ اکبر، اگر تم سچے ہو. تو اب فرشتے جو ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے یا الہی قالوا لا علم لنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. بے شک تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیرے لیے ہی سب بڑائی ہے، بے شک تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں. اے مالک و مولا ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. اب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، ان کی کیفیات کو بیان فرما دیا. اب جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے یہ علم سنا تو بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے، اور اسی وقت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے. اللہ اکبر، کہ اے پاک رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری حمد تیرے لیے ہے. اللہ کی حمد بیان کرنے لگے، اس کی ثنا بیان کرنے لگے، اس کی تقدیس بیان کرنے لگے کہ اے پاک رب بے شک تو ہی سب کچھ جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب یہ مکالمہ ہو چکا تو اب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم عطا فرما دیا. فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس لیے کہ وہ تم سے افضل ہیں. بے شک آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا سب سجدے میں جھک گئے سوائے ابلیس کے. الا ابلیس صرف ابلیس کے. ابلیس نے انکار کر دیا اور فرشتے رب العزت کا حکم بجا لائے بے شک اور سجدہ ریز ہو گئے. چغتائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علوم سکھائے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کون سے علوم سکھائے تھے؟ جی آپ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانوں میں تمام اشیاء کے نام بتا دیے. سبحان اللہ. تمام فرشتوں کے نام بتا دیے، تمام ملائکہ. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ قیامت تک جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے نام بتا دیے، اور اولاد آدم کے تمام اولاد آدم کے بھی نام بتا دیے. یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے ہیں ان سب کے نام سب کے نام بتا دیے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہنے دی کہ اگر آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے نام بتا دیے، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور علم کا کیا عالم ہوگا؟ جی میں اسی پر آگے بات کرنا چاہ بھی رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے، جو امام الانبیاء کی شان ہے، وہ تو آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہوتا ہے. اللہ. اگر آدم علیہ السلام کے علم کی بات کریں تو امام الانبیاء کے علم کے سامنے وہ سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء تو اللہ کے محبوب ہیں، بے شک، اور وجہ تخلیق کائنات ہیں. انہی کے لیے تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، انہی کے لیے تو اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا.
اور صرف یہ نہیں کہ یہ تخلیق، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ جو معاشر کی بزم سجنی ہے وہ تو مصطفیٰ اس کی وجہ بھی حضور کی شان کو دکھانا ہے، حضور کے مقام محمود کو دکھانا ہے۔ اللہ تو خالق کائنات نے سیدنا آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو جو علم سکھائے وہ تمام زبانوں میں، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی، ایک لمحے میں اللہ الہام کر دیا آپ کے سینے پر، اور تمام اشیاء کے نام بتا دیے، تمام فرشتوں کے نام بتا دیے، تمام انسانوں کے نام بتا دیے، تمام حیوانات و نباتات کے نام بتا دیے، قیامت تک آنے والے تمام جانداروں کے نام بتا دیے، تمام درختوں کے نام بتا دیے، تمام پرندوں کے نام بتا دیے، اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام بتا سبحان دیے۔ اللہ۔ خالق کائنات نے ایک لمحے میں یہ الہام فرمایا، اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے یہ ساری فہرست بیان کر دی، ایک ایک کر کے یہ نام بتاتے چلے گئے، جس پر فرشتے جو ہیں وہ پاک رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، متعجب ہو کر، حیران ہو کر۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن کے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، بے شک، کوئی نہ کوئی ہدایت ہے، کیوں قرآن ہے ہی سراپا ہدایت، سراپا ہدایت ہے۔ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بے شک، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ آئیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پڑھیں۔ جو سرگرمیاں ہیں دیگر، موبائل کا بیجا استعمال ہے، جو فراغت کے لمحات ہیں ان میں قرآن پڑھیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں صرف فراغت کے لمحات نہیں بلکہ قرآن کے لیے وقت مختص کریں، بے شک، کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے جدید علوم بڑے پڑھے، شیکسپیئر کو بھی پڑھ لیا، انگریزی کے ہم نے ڈرامہ نگار کو، تھامس ہارڈی کو پڑھ لیا، جان کیٹس کو پڑھ لیا، بڑے بڑے افسانے پڑھ لیے، ناول پڑھ لیے، ڈرامے پڑھ لیے، لیکن نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا نہیں مگر قرآن پر تبصرہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، پڑھے بغیر تبصرہ کرتے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ کبھی بھی قرآن مجید فرقان حمید کو یا حضور علیہ السلام کی احادیث کو مطالعہ کیے بغیر، ریفرنس کے بغیر کبھی بھی نہ بتائیں، کبھی بھی بیان نہ کریں۔ سوشل میڈیا سے دیکھا اور آگے بیان کر دیا۔ بہرحال یہ تو میں نے ضمناً عرض کیا۔ ضمناً وہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر فاسق لے کے آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو۔ یہ تو ایک پیمانہ ہے، یہ تو ایک معیار ہے، اور یہ معیار اس دور میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اب تو کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے اور لوگوں کی کردار کشی کر دی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی۔ تو رب تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ SOPs سیٹ کر دیے ہیں، بالکل قاعدہ اور کلیہ بتا دیا ہے۔ فتبینوا، ہر چیز کی تحقیق کرو شیئر کرنے سے پہلے۔ اس واقعے سے جو خلافت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ رب العزت جو عالم الغیب کا مالک ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو فرشتوں سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے خالق و مالک ہونے کے باوجود، ہر چیز جاننے کے باوجود فرشتوں سے مشورہ کیا۔ حالانکہ فرشتے وہ نہیں جانتے تھے جو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ رب نے خود فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کے باوجود مشورہ کیا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو اس کے لیے مشورہ کر لیں۔ یہ مشورہ کرنا
اللہ رب العزت کی سنت ہے، سبحان اللہ، سنت خدا بندی ہے. اسی لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کام کرنے سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم تو اللہ کے بعد کائنات میں کسی کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود مشورہ فرماتے، جس طرح رب العزت نے مشورہ فرمایا، رب العزت کی سنت کو ہمارے آقا نے ادا کیا، اور اس سنت پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. دوسرا جو اس سے ہمیں ہدایت کا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان ہے فعال لما یرید. بے شک. وہ سب کچھ جانتا ہے. بالکل. اس کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کے افعال ہیں، وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہیں. اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں، خالق کائنات کے جتنے بھی افعال ہیں، اس پر کبھی بھی تنقید نہ کریں، کوئی تبصرہ نہ کریں. ہمارے ہاں اب یہ بڑی بھیڑ چال بن گئی ہے کہ ہم لاجک تلاش کرتے ہیں. رب کا کوئی بھی حکم لاجک کے بغیر نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر بحیثیت مسلمان ہمیں کبھی بھی رب تعالیٰ کے کسی بھی فعل، کسی بھی حکم پر کوئی تبصرہ، کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خالق کائنات کا جو حکم ہے اس کو بغیر چون و چرا، بغیر اس پر تبصرہ کیے، اس پر بغیر ڈیبیٹ کیے اس کو فوری طور پر تسلیم کریں. بعد میں چونکہ رب کا کوئی حکم حکمت کے بغیر حکمت سے خالی ہی نہیں ہے، مصلحت سے خالی ہی نہیں ہے. اور تیسرا جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام فرما دیا علم. بے شک. تو علم جو ہے یہ محض کتابوں تک محدود نہیں ہے. یہ صرف سبق پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ علوم ایسے ہیں جو خالق کائنات اپنے مقرب بندوں کو الہام فرما دیتا ہے، ان کو عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ رب تعالیٰ کے فضل سے جو علم عطا ہوتا ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے اور انسان کو وہ علم حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کو کتابوں سے ملتے ہی نہیں. اللہ اکبر. بہت ساری مثالیں موجود. بے شک بے شک. تو اس لیے اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں. اور یہ بات بزرگ فرماتے ہیں کہ جب علماء کے پاس جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں. بالکل. اور جب اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں دل سنبھال کے رکھیں. وہ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہوتے ہیں. اور جب آپ حصول برکت کے لیے وہاں جاتے ہیں، آپ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر ان کی نگاہ سے جو آپ کو علم ملتا ہے وہ کسی کتاب سے حاصل نہیں ہوتا. اور چوتھی بات جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کثرت عبادت، کثرت تقدیس، اس پر کثرت علوم غالب ہے. یہ جو علم کی کثرت ہے اس کا درجہ عبادت سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عابد جو ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم جو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو جائے تو اس کا درجہ اس عابد سے بہتر ہے، زیادہ ہے، بڑا ہے. کیوں کہ وہ عالم ہے، وہ علم رکھتا ہے. اور علم کی جو فضیلت ہے
وہ عبادت سے زیادہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور پانچواں جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے سبق، وہ یہ ہے کہ رب العزت نے امتحان لیا فرشتوں سے۔ ہمارے ہاں جو امتحان کا طریقہ رائج ہے، یہ بھی خالق کائنات کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ امتحان لینا بھی، کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے امتحان لیا، ان سے پوچھا، ان سے مشورہ کیا، امتحان لیا۔ تو یہ جو موجودہ امتحان کا رائج طریقہ ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور آخری جو نقطہ میں بیان کروں گا جو ہمیں اس سے ہدایت کا سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ رب تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر دیا۔ بالکل، اس نے حکم نہیں مانا، وہ نازاں تھا اپنی عبادت پر۔ اللہ، روایات میں ہے کہ اس نے 4000 سال بیت المعمور کی امامت کی۔ وہ فرشتوں کا استاد تھا، اور اس کے مختلف 7 آسمانوں پر مختلف نام تھے۔ زاہد نام تھا اس کا، عابد نام تھا، عاکف نام تھا، اس کے مختلف نام تھے، اس کے درجات تھے، مگر اس نے اپنی عبادت پر تکبر کیا، اپنی عبادت پر نازاں ہوا، تو رب تعالیٰ نے وہ تمام عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں عبادت کا تو علم ہی نہیں کہ وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ معون میں بھی ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نمازیوں کا ذکر کر کے رب نے فرمایا نا کہ ویل، جہنم کا وہ گڑھا، بدترین گڑھا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک سوئی جتنا سوراخ ہو تو وہ پوری دنیا کو راکھ بنا دے، جلا کے راکھ کر دے۔ وہ ویل گڑھا ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اب وہ بے نمازیوں کے لیے نہیں، بے نمازیوں کی سزا تو اس سے بھی بڑی ہے۔ ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو ہمیں کیا خبر کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول ہوئی بھی ہیں یا نہیں، ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج اس دور میں تو جو شخص 5 نمازیں پڑھ لے، اس کی ٹانگ نہیں لگتی کہ میں بڑا نمازی ہو گیا ہوں۔ ریاکاری، دکھاوا ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، عبادت پر تکبر عام ہو گیا ہے۔ حج کر کے ہم اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگلا سٹیپ یہی ہے کہ جو نماز پڑھے وہ نمازی کہلانا شروع کر دے۔ یہ بہت، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے یہ بہت غلط ہے کہ آپ اپنی عبادت پر تکبر کریں، فخر کریں۔ عبادت پر تکبر ابلیس نے کیا، اور وہ بارگاہ خدا اور عاجزی اور انکساری کا اظہار فرشتوں نے کیا، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، جب سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور، رب سے ملاقات کے لیے پہنچے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آواز آئی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئے، عاجزی کا تحفہ لے کر گئے۔ عاجزی ہمارے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ عاجزی فرشتوں کی سنت ہے، اور تکبر، کسی بھی چیز میں تکبر، وہ ابلیس کا شیوا ہے، اور تکبر کرنے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، منہ کی کھاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کامل سے والہانہ عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ناظرین، تو رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا ویسے ہی گہرا تعلق ہے۔ اور ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔